حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ام المومنین تھیں۔ آپ کا انتقال 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 678 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوا۔ وفات کی تفصیلات: مرض اور کمزوری: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر میں 66 سال کے قریب پہنچی تو آپ کو شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ روایت کے مطابق آپ کو بخار اور جسمانی کمزوری کی شکایت تھی جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ وصیت: آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں چند اہم وصیتیں کی جن میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے اور جنازہ عام طریقے سے ادا کیا جائے۔ آپ نے خاص طور پر وصیت فرمائی کہ آپ کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ زیادہ بھیڑ جمع نہ ہو۔ آپ کی وفات 17 رمضان المبارک کی شب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات کے وقت بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے۔ نماز جنازہ اور تدفین: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جنازہ پڑھائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا جہاں دیگر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات بھی مدفون ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی اور دینی کارنامے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی نہایت فصیح و بلیغ اور ذی علم خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ سے تقریباً 22 حدیث مروی ہیں۔ فقہ، تفسیر اور حدیث میں آپ کو بلند مقام حاصل تھا۔ آپ کی وفات سے اسلامی دنیا نے ایک عظیم محدثہ اور عالمہ کو کھو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے جنہوں نے دین کی خدمت اور علم کے اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہ کی وفات۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ آپ کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ کی شادی پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی، لیکن جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے اس کی بیوی ابو جمیل نے ان کو مجبور کیا کہ وہ حضرت رقیہ کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا اور آپ نے ان کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں شدید بخار ہو گیا اور چیچک جیسی بیماری لاحق ہو گئی جس کے باعث وہ بہت کمزور ہو گئی۔ غزوہ بدر کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم نے اجازت دی کہ وہ مدینہ میں رہ کر حضرت رقیہ کی تیمارداری کریں۔ وفات: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں وفات پا گئی۔ آپ کی تدفین آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو آپ کی وفات کی خبر سن کر بہت غمزدہ ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں بھی حضرت عثمان کو دیا جس کی وجہ سے انہیں ذی النورین 2 نوروں والا کا لقب دیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔